فرمایا 10 میری امت کے 10 افراد ایسے ہیں کہ جن سے روز قیامت اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا اور ان کو جہنم بھیجنے کا حکم دے گا۔ ان میں سے ہم نے شاہد الزور کو پڑھا، جھوٹا گواہ، یعنی جھوٹے گواہ کی 2 قسمیں ہیں۔ بعض اوقات پتہ ہوتا ہے کہ جو گواہی میں دے رہا ہوں وہ غلط ہے اور اس کے باوجود جا کے گواہی دیتا ہے۔ بعض اوقات وہ لا علم ہوتا ہے، واقعے کے بارے میں اسے کوئی علم نہیں ہوتا اور جا کے وہ گواہی دیتے۔ دونوں جائز نہیں ہے۔ خصوصاً یہ عدالتوں میں جا کے جو لوگ وہ بنتے ہیں، عینی گواہ بنتے ہیں، اگر وہ عینی گواہ نہ ہو، عینی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آنکھ سے دیکھے، قتل کو دیکھے، زنا کو دیکھے، چوری کو دیکھے، تب جا کے وہ گواہی دے سکتا ہے، ورنہ نہیں دے سکتا۔ اس دن میں نے شاید یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ وہ جن سے ایک مولانا صاحب نے فون کیا کہ میں نے 2 اپنے نمازیوں کو عادل سمجھ کے ان کے روبرو صیغہ طلاق جاری کیا ہے۔ وہ داڑھی بھی ماشاءاللہ انہوں نے رکھی ہوئی ہے اور یہ نمازی بھی ہے ریگولر، اور میں نے صیغہ طلاق جاری کر دیا ہے۔ بعد میں لوگوں نے مجھے آ کے بتایا ہے کہ انہوں نے جا کے عدالت میں جھوٹی گواہی دی ہے، عینی گواہ نہیں تھے، عدالت جا کے اپنا آپ کو عینی گواہ ظاہر کر کے اور وہاں گواہی دی ہے۔ اب یہ کیا بنے گا؟ اچھا، میں نے پھر کتاب میں دیکھا ہے کہ وہ مسئلہ کلیئر ہے، آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، جہاں جہاں لائیو ہماری آواز جا رہی ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے 2 آدمیوں کو عادل سمجھ کے صیغہ طلاق جاری کر دیا اور بعد میں انکشاف ہو جائے، بعد میں پتہ چلے کہ یہ عادل نہیں ہے، تو وہ طلاق صحیح نہیں ہے، وہ بدستور اسی شوہر کے نکاح میں ہے۔ اس طریقے سے اگر اس یعنی غلط طلاق کے نتیجے میں اگر آگے کسی سے اس کی شادی کی جاتی ہے، نکاح کیا جاتا ہے، تو وہ در نکاح ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک مرد کی کئی بیویاں تو ہو سکتی ہے، لیکن ایک بیوی کے کئی شوہر نہیں ہو سکتے۔ یہ ایسا ہوگا جیسے آپ ایک بیوی کے جو ہے وہ 2 شوہر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، اگر الٹ ہو 2 آدمی جن کو آپ سمجھتے تھے کہ عادل نہیں ہے اور آپ نے صیغہ طلاق جاری کر دیا، بعد میں پتہ چلے ماشاءاللہ یہ عادل ہے، نہ یہ گناہ کبیرہ کرتے ہیں، نہ بار بار صغیرہ کرتے ہیں، نہ اپنی علاقہ اور زمانے کے مطابق اپنی شان اور حیثیت کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں، اس کو خلاف مروت کہتے ہیں۔ عادل اسے کہتے ہیں جو گناہ کبیرہ بالکل نہ کرتا ہو، بار بار صغیرہ نہ کرتا ہو، خلاف مروت کام نہ کرتا ہو۔ خلاف مروت کا مطلب کیا ہے؟ زمانہ اور علاقے کے لحاظ سے ایسا کام نہ کرے جو اس کے شایع نشان نہ ہو۔ میں طلباء کو مثال دیتا ہوں کہ وہاں F14 یا کسی بھی سڑک کے اوپر میں اگر یہ اسی ابا قبا میں ایک ہاتھ میں کوئی جوس یا وہ ڈسپوزیبل بوتل لوں اور دوسرے ہاتھ میں کوئی سینڈوچ، یہ خلاف مروت ہے۔ یہ یعنی اس لباس میں ملبوس آدمی کی شان کے خلاف ہے۔ یہی کام ایک سکول کالج یونیورسٹی کا وہ طالب علم کرے، یعنی ایک کام کا خلاف مروت ہونا یا نہ ہونا نسبی ہے۔ نسبی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کے لیے خلاف مروت ہے، کسی کے لیے خلاف مروت نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا ایک کام خلاف مروت سمجھا جاتا تھا اور یعنی ابھی وہ خلاف مروت نہیں سمجھا جاتا۔ پرانے زمانے میں پرانی فقہی کتابوں میں خلاف مروت کام کی
مثال دی جاتی تھی، نمونے پیش کیا جاتا تھا. ایک مجتہد فوجی لباس پہنے، فوجی یونیفارم پہنے، وہ کسی زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا. ابھی آپ رہبر معظم کی کتنی تصویریں آپ دیکھیں گے، ہاں وہ پاسداران انقلاب کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے وہ ظاہر ہے شرٹ ہے اور پینٹ ہے اور ہاتھ میں جو ہے نا ان کا وہ اسلحہ ہے. اس لیے اگر آپ نے توجہ فرمایا ہو، میں نے کہا علاقہ اور زمانے کے لحاظ سے اپنی شان کے خلاف کوئی کام نہ کرے، وہ عادل ہوتا ہے. یہ آپ اس کو فاسق سمجھتے تھے اور صیغہ طلاق جاری کر دیا، بعد میں پتہ چلا الحمدللہ وہ عادل ہے، وہ طلاق صحیح ہے. آپ نے عادل سمجھ کے جاری کیا تھا، بعد میں پتہ چلے فاسق ہے، وہ طلاق صحیح نہیں ہے. اچھا وہ وکیل یا پتہ نہیں وہ خود بندے خدا خود میاں صیغہ طلاق جاری کرنے کا طریقہ اس کو آتا ہے، اور ایک آدمی کے بارے میں وہ سمجھتا کہ عادل نہیں ہے، صیغہ طلاق جاری کر دیا اللہ علم میں جیسے بھی ہے، بعد میں پتہ چلے کہ الحمدللہ وہ عادل تھا، تو وہ طلاق کیا ہوگی؟ وہ صحیح ہوگی، صحیح ہوگی. ٹھیک ہے، عادل سمجھ کے صیغہ طلاق جاری کیا، بعد میں پتہ چلے کہ عادل نہیں تھا، وہ صحیح نہیں ہے. یہ وہ عادل نہیں سمجھتا تھا، اس کے باوجود صیغہ طلاق جاری کر دیا، بعد میں پتہ چلے در واقع حقیقت میں وہ عادل ہے، یہ صیغہ طلاق صحیح ہے. یہ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا جھوٹا گواہ جو ہے وہ جہنم جائے گا.